بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ سے پاکستان کی جس سیاسی شخصیت کا ذکر کریں گے وہ ہے اسکندر مرزا صاحب۔ اسکندر مرزا صاحب 13 نومبر 1899 کو مغربی بنگال کے شہر مرشد آباد میں پیدا ہوئے۔ الفونسٹن کالج بمبے میں تعلیم پائی۔ کالج کی تعلیم زندگی میں ہی رائل ملٹری کالج سینڈ ہرسٹ میں داخلہ مل گیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1919 میں واپس ہندوستان آئے۔ 1921 میں کوہاٹ کے مقام پر دوسری اسکاؤٹس رائفل ریجمنٹ میں شریک ہوئے اور خداداد ہیل میں لڑائی میں حصہ لیا۔ 1984 میں وزیرستان کی لڑائی میں شریک ہوئے۔ 1922 سے 1924 تک پونا ہارس ریجمنٹ میں رہے، جس کا صدر مقام جھانسی تھا۔ 1926 میں انڈین پولیٹیکل سروس کے لیے منتخب ہوئے اور ایبٹ آباد، بنوں، نوشہرہ اور ٹانک میں بطور اسسٹنٹ کمشنر کام کیا۔ 1931 سے 1936 تک ہزارہ اور مردان میں ڈپٹی کمشنر رہے۔ 1938 میں خیبر میں پولیٹیکل ایجنٹ مامور ہوئے۔ انتظامی قابلیت اور قبائلی امور میں تجربے کے باعث 1940 میں پشاور کے ڈپٹی کمشنر مقرر ہوئے، جہاں 1945 تک رہے، پھر ان کا تبادلہ اڑیسہ کر دیا گیا۔ 1942 میں حکومت ہند کے وزارت دفاع میں جوائنٹ سیکرٹری مقرر ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان کی وزارت دفاع کے پہلے سیکرٹری نامزد ہوئے۔ مئی 1954 میں مشرقی پاکستان کے گورنر بنائے گئے، پھر وزیر داخلہ بنے۔ ریاستوں اور قبائلی علاقوں کے محکمے بھی ان کے سپرد کیے گئے۔ ملک غلام محمد نے اپنی صحت کی خرابی کی بنا پر انہیں 6 اگست 1955 کو قائم مقام گورنر نامزد کیا گیا۔ جب وزیر اعظم چودھری محمد علی نے 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین بنا کر نافذ کیا تو صدر کا نیا عہدہ تخلیق ہوا۔ نئے آئین کے تحت حلف اٹھا کر اسکندر مرزا 5 مارچ 1956 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب 1958 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سیاسی بحران کے سبب اسکندر مرزا نے پاکستان کا پہلا مارشل لا نافذ کیا، آئین معطل کر دیا، اسمبلیاں توڑ دیں اور اپنے پرانے دوست جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نامزد کیا۔ اس پر ان کے فوجی مشیروں نے انہیں بتایا کہ جب آپ نے آئین معطل کر دیا ہے تو آپ نے خود اپنا عہدہ صدارت بھی ختم کر دیا اور اب آپ حکومت کا نیا سربراہ چیف ایڈمنسٹریٹر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کو بنا چکے ہیں۔ اسکندر مرزا نے اپنے صدر کا عہدہ جاری رکھنے کی کوشش تو کی، لیکن 3 ہفتوں بعد 27 اکتوبر کو مارشل لا کے چیف ایڈمنسٹریٹر فیلڈ مارشل ایوب خان نے انہیں ایوان صدر سے بے دخل کر دیا اور وہ ملک چھوڑ کر اپنی رانی بیگم نہید مرزا کے ہمراہ لندن چلے گئے، وہیں وفات پائی اور وصیت کے مطابق ایران میں دفن ہوئے۔ اسکندر مرزا افسر شاہی اور فوج کے پروردہ شخصیت تھے، اس لیے ملک کو جمہوریت سے امنیت کی طرف دھکیلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ صدر کے عہدے پر ہمیشہ فائز رہے، اس لیے انہوں نے سیاست دانوں کا ایسا گروہ تیار کیا جس نے سازشوں کے تانے بانے تیار کیے۔ اسکندر مرزا کے اشاروں پر حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہیں، لیکن پھر ان کے اقتدار کو بھی آگ لگ گئی۔ گھر کے چراغ سے اپنے یار غار فیلڈ مارشل ایوب خان کے ہاتھوں لندن ملک سے جلا وطن کر دیے گئے۔ اسکندر مرزا میر جعفر کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو نہایت امیر تھا اور جس کے انگریز حکومت سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ پاکستان میں دور اقتدار میں انہوں نے نہایت عیش و عشرت کی زندگی گزاری۔ پاکستان سے جلا وطنی کے بعد انہوں نے اپنی بقیہ زندگی لندن میں گزاری۔ لندن میں وہ پاکستانی کھانوں کا ایک ہوٹل چلاتے تھے۔ انہیں 3,000 پاؤنڈ پینشن ملتی تھی، جس میں ان کا گزر بسر ممکن نہ تھی، تاہم ان کے ایرانی اور برطانوی رفقا نے ان کی مالی اور معاشی مدد جاری رکھی، جس کے باعث ان کی تنگ دستی کچھ کم ہوئی۔ اپنی بیماری کے ایام میں انہوں نے اپنی بیوی نہید مرزا سے مخاطب ہو کر کہا، ہم بیماری کے علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے مر جانے دو۔ 3 نومبر 1969 کو انہوں نے دل کے عارضہ میں مبتلا ہو کر وفات پائی۔ صدر پاکستان محمد یحییٰ نے ان کی میت پاکستان لانے اور یہاں دفن کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کے رشتہ داروں کو بھی جنازے میں شرکت سے سختی سے روک دیا گیا۔ ایرانی بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی نے
خصوصی طیارے کے ذریعے اسکندر مرزا کی میت تہران لانے کا حکم دیا، جہاں سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ ان کے جنازہ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ امید ہے ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔